بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، یہ درس آپ کی خدمت میں اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر قبہ القصیم کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ درس کا عنوان ہے اسلام اور قبروں کی پوجا۔ اس درس کو خطاب فرما رہے ہیں فضیلت الشیخ سید سینٹر قبہ القصیم کی جانب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نبی، آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے پیروکار اللہ کی طرف پورے علم و یقین اور اعتماد کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں۔ سنیے، سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ مومنون آیت نمبر 84 سے لے کر 89 تک 89 تک آپ پڑھتے چلے جائیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا مالک کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو اے مشرکو، اے کافرو، کفار مکہ، اگر تم جانتے ہو تو ذرا بتلاؤ کہ اس کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے یہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ قل افلا تذکرون، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمانوں کا عرش اعظم کا مالک کون ہے؟ کون ہے پالنہار؟ سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے یہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ قل افلا تتقون، اے نبی کہہ دیجئے کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، اے نبی ان سے کہیے کہ یہ بتلاؤ ہر چیز کا مالک، ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ تصرف اور اختیار مختار کل کون ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے یہ زمین و آسمان کی ڈوریاں؟ وہو یجیر ولا یجار علیہ، وہ لوگوں کو پناہ دیتا ہے پر وہ کسی کی پناہ نہیں لیتا۔ آخر یہ طاقت و قوت کس کی ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو جواب دو۔ سیقولون اللہ، تو وہ کہیں گے کہ یہ سب اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ قل فأنا تسحرون، تو اے نبی کہہ دیجئے کیا تمہارے پر جادو کیا گیا ہے؟ سمجھ نہیں آتی ہے پھر کیوں شرک کرتے ہو؟ میرے عزیزو، ان آیات سے کھلم کھلا یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مشرکین صرف یہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا اقرار کرتے تھے، بلکہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ تمام کائنات کا خالق، تمام کائنات کا مالک اور تمام کائنات کا رازق اور اس کائنات کا مدبر اللہ عز و جل ہے۔ انہیں اقرار تھا کہ وہ جسے چاہے زندگی عطا فرمائے، انہیں اقرار تھا کہ وہ جسے چاہے موت عطا فرمائے، اس کا کوئی بگاڑ سکتا؟ کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ وہ جسے چاہے پکڑے، دنیا کی کوئی طاقت اسے چھڑا سکتی نہیں، چھڑا سکتی ہے، کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال کل بلاتا ہوگا، بچلتا ہوگا کہ پھر وہ مشرک کیوں قرار پائے جب وہ اللہ کے بارے میں اتنا اچھا عقیدہ رکھتے تھے کہ آج کل کے یہ ہمارے ظالم کفار نہیں رکھتے ہیں؟ تو پھر وہ مشرک کیوں قرار پائے گئے؟ ان سے جنگیں کیوں لڑی گئیں؟ ان کے بہو بیٹیوں کو غلام کیوں بنایا گیا؟ ان کے گھر کو قبضہ، ان کے گھروں پر قبضہ کیوں کیا گیا؟ ان کے مال و دولت کو مال غنیمت کیوں بنایا گیا؟ آئیے قرآن ہی سے اس کا جواب لیتے ہیں، قرآن سے ہم اس کو سوال کرتے ہیں۔ اے قرآن تو بتلا کہ آخر وہ مشرکین مکہ جو اللہ کے بارے میں یہ تمام سب عقائد رکھتے تھے، پھر انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ پھر ان سے جنگیں کیوں لڑی گئیں؟ پھر ان سے قتال کیوں کیا گیا؟ کیوں باپ کے سامنے، کیوں باپ بیٹے کے سامنے تلوار بے نیام کر کے غزوہ بدر میں نکلا؟ کیوں ان کے مالوں کو مال غنیمت سمجھا گیا؟ کیوں بیٹے اور باپ میں لڑائیاں ہوئیں؟ کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے؟ کیوں ان کے دولتوں کو مال غنیمت سمجھا گیا؟ قرآن سے ہم پوچھتے ہیں، قرآن ہمیں جواب دیتا ہے، اور قرآن ہمیں صاف صاف اس کا جواب یوں دیتا ہے کہ سنو دنیا کے لوگوں، یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ لوگ جو تھے، یہ کچھ ہستیوں کو، ذرا غور سے سننا، یہ کچھ ہستیوں کو، کچھ لوگوں کے بارے میں، کچھ ہستیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے
رکھتے تھے کہ ان ہستیوں کو، ان شخصیتوں کو، ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے فطری قوتوں سے بالا تر قوت عطا کی گئی ہے. اور میں نے اس کی تشریح بھی کی ہے. فطری قوت سے بالا تر قوت کا مطلب کیا ہے میں نے ابھی بتلایا ہے، اور ہو سکتا ہے تقریر کے بعد میں پوچھوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. آپ کی جو قوت ہے اس سے بالا تر قوت. وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ جو ہستیاں ہیں، یہ جو بزرگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ ہماری فطری طاقتوں سے ہائی لیول کی طاقت عطا فرمائی. بھائی ہائی لیول کے لوگ ہیں، خاص پاور عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، خاص پاور. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہستیاں ہیں یہ اللہ سے ہماری سفارشیں کروائیں گی. کیا کروائیں گی؟ ہاں، شفیع اور مددگار ہوں گے، ہماری مرادیں اللہ سے پوری کروا دیتی ہیں اور ہمیں اللہ سے قریب کر دیتی ہیں. پھر وہ مشرکین جب یہ عقیدہ رکھتے تھے تو ان کے ساتھ چند مراسم اور چند اعمال بھی کرتے تھے، چند کارکرم ہوتے تھے ان کے، جو وہ ان کے ساتھ کرتے تھے اس محبت اور عقیدت میں، جو یقیناً یہ اعمال جو تھے ان ہستیوں کو خوش کرنے کے لیے. اب ظاہر ہے وہی سفارشی ہیں، وہی مددگار ہیں، وہی ان کے مرادوں کو پورا کروانے والے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے وہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا، جبھی تو وہ راضی اور خوش رہیں گے، جبھی تو وہ دیا کریں گے، ورنہ بد دعا کریں گے. ہاں، اس لیے وہ کچھ اعمال کیا کرتے تھے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عبادت قرار دیا. اس اعمال کو ان کے ساتھ جو کرتے تھے اللہ نے اس کو عبادت قرار دیا، اور اسی وجہ سے ان کو مشرک کہا گیا. اب آئیے یہ دیکھتے ہیں، آپ نے ابھی سنا کہ وہ ہستیاں تھیں، وہ ذات تھیں، کچھ لوگ تھے. وہ ذات اور وہ ہستیاں کون تھی؟ سوال پیدا ہوتا نا، آخر وہ کیسے لوگ تھے؟ وہ کون لوگ تھے؟ کیا وہ گائے بچڑے تھے؟ کیا وہ چوہے بلی تھے؟ وہ کون تھی؟ وہ ہستیاں کیا تھیں؟ وہ چیزیں کیا تھیں جن کو وہ یہ عقیدہ جن کے بارے میں وہ رکھتے تھے کہ یہ ہستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ خاص پاور دے کر کے اتاری گئی ہیں؟ وہ ہستیاں کون سی تھیں؟ تو آئیے اسے بھی ہم قرآن سے پوچھتے ہیں. چنانچہ میرے عزیزو، جن ہستیوں کو وہ پکارتے تھے ان ہستیوں کے لیے، انہیں راضی اور خوش کرنے کے لیے وہ بکرے ذبح کرتے تھے، نظر و نیاز کرتے تھے، اور انہیں مشکل کشا سمجھتے تھے. ان کو وہ اپنے کہیں بھی رہتے تھے ان کو اپنی مدد کے لیے پکارا کرتے تھے. وہ 4 قسم کے لوگ تھے، 4 قسم کی چیزیں تھیں. کتنی؟ ہاں، انگلیوں پہ گننا کہ کفار مکہ جو تھے جن چیزوں کو پوجتے تھے، ان کے ساتھ وہ ہستیوں کے ساتھ عقیدہ رکھتے تھے، وہ کتنے قسم کے تھے؟ 4. اور یہ چاروں قسم کی چیزیں قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے بیان فرمائی ہیں. نمبر 1 ملائکہ، فرشتے تھے جن کو وہ پوجتے تھے. نمبر 2 انبیاء علیہم السلام تھے، ابھی میں بتاتا ہوں. نمبر 3 صالحین اور اس دور کے نیک لوگ، اللہ کے مقرب بندے لوگ تھے جن کو وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ بڑے ہائی لیول کے لوگ ہیں. نمبر 4 شجر و حجر، پیڑ پودے اور سورج اور چاند تھے جن کی وہ پوجا اور پرستش کرتے تھے. اب آئیے قرآن کریم سے ہم دلیل لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مشرکین انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں ان کے بارے میں یہ باتیں مشہور کر دی کہ یہ فرشتے لڑکیاں ہیں. کیا ہیں؟ فرشتے کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں، عورتیں ہیں. لوگوں کے اندر ان مشرکوں نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ فرشتے بیٹیاں ہیں، عورتیں ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جب میں نے ان کو پیدا کیا، کیا یہ مشہور کرنے والے اس وقت موجود تھے؟ حاضر تھے؟ انہیں علم کیسے ہوا اس بات کا؟ اور یہ بات لکھوا لی جائے گی، ان کی گواہی، اور ان سے جواب طلب ہوگا قیامت کے دن. آخر تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ فرشتے بیٹیاں ہیں یا عورتیں ہیں یا لڑکیاں؟ اللہ فرماتا ہے پھر وہ کیا کہتے تھے؟ اور کہتے تھے لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے. یہ اللہ چاہ رہا ہے جبھی تو ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں.
دیکھیں اس آیت کریمہ سے دو غلطیوں کا پتہ چلا. ایک تو یہ کہ وہ فرشتوں کو بیٹیاں تصور کرتے تھے، اور دوسری غلطی یہ تھی کہ دیویاں سمجھ کر ان کی پوجا اور بولو پوجا اور پاٹ کرتے تھے. آج زیادہ تر ہمارے ملکوں میں دیکھو گے بھارت شریف کے اندر اکثر و بیشتر دیویوں ہی کی پوجا ہوتی ہے. کمہار ہے، مٹی نکالتا ہے کسی جوہڑ سے، کسی تالاب سے، کسی گڈھے سے، سڑے گڑے مٹیاں اور سڑی گلی گوبریں وبریں ڈال کر اور گھاس پھوس ڈال کر پیروں سے کھدلتا ہے، اس کو مسلتا ہے، مٹی تیار ہوتی ہے. پھر جناب عالی وہ ستونت سنتوشی ماں کی تصویر تیار کرتا ہے، باقاعدے ان کی مورتیاں بناتا ہے، کمہار بناتا ہے، سنوارتا ہے، ان کی چھاتیوں تک کو گول کرتا ہے. کرتا کہ نہیں کرتا؟ ہاں، باقاعدے ان کی چھاتیاں، ان کی ران، ان کے گال، ان کے چہرے خوب سجا سنوار کر اور خوب لباس باس پہنا کر اور پینٹ وینٹ مار کر جب سجا سنوار کر رکھتا ہے تب مہنت جی آتے ہیں، پنڈت جی آتے ہیں. کون سے پنڈت جی؟ وہ پنڈت جی جو کہتے ہیں یہ شودر ہیں، شودر کفا، یہ کمہار جو ہوتے ہیں نیچ ذات کے لوگ ہیں، شودر ہیں. اگر ان کا سایہ ہمارے جسموں پہ پڑ جائے تو ہمارے لیے غسل کرنا، اشنان کرنا انیواریہ ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ نیچ طبقے کے لوگ ہیں. ارے یہی پنڈت جی سے کہو پنڈت جی دان دچھنا لینے کے لیے، ہڑپ کرنے کے لیے، تو تم بھول جاتے ہو یہ بات کہ اس ایشور کو بنانے والا بھی یہی شودر ہے، یہی نیچ ذات کا ہے. اسی نے پینٹ مارے ہیں، اسی نے گال اور چھاتیاں تیار کی ہیں، اسی نے خوبصورتی بنا بنا کر کے سجا کے رکھا ہے. آج تم دان دچھنا لینے کے لیے مہنت بن کے آگے اس کے پوجا پاٹ کرواتے ہو. ہے کہ نہیں حقیقت یہ؟ تو دیویاں آج کل اسی لیے کوئی کون سی دیوی ہے، کوئی لکشمی دیوی ہے، کوئی سنتوشی دیوی ہیں، کوئی کالی دیوی ہیں، کوئی پیلی دیوی، سب پوجے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے اسی نیتوں سے وہ تمام سب چیزیں انہوں نے لی ہیں اور اس طرح سے وہ اس کی پوجا کر رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں دیوی دیوتا ہیں، اللہ کے بڑے مقرب نعوذ باللہ ہیں، استغفر اللہ. اللہ فرماتا ہے یہ کہتے ہیں مشرکین مکہ. بات یہ مشرکین مکہ کی بات چل رہی تھی. لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اللہ نہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے. اللہ فرماتا ہے انہیں اس کی کچھ حقیقت معلوم نہیں ہے بلکہ یہ لوگ اٹکل پچھو مار رہے ہیں. تو اس آیت کریمہ سے ایک بات معلوم ہوئی اور وہ بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ جن ہستیوں کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ان میں فرشتے بھی تھے. ان میں کون لوگ تھے؟ فرشتے. پتہ چلا کہ نہیں پتہ چلا؟ اب آئیے، وہ لوگ صالحین اور بزرگان دین کی بھی پوجا کرتے تھے، اور ابھی میں بتاتا ہوں کہ وہ کون سے اعمال تھے جو فرشتوں اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ کرتے تھے جنہیں عبادت اور پوجا کے نام سے یاد کیا گیا ہے. وہ ابھی میں بتاتا ہوں. وہ صالحین اور بزرگان دین کون تھے؟ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، وہ مقبول بندے ہیں، یہ وہ مقبول بندے ہیں جنہیں کافر پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اپنی مدد کے لیے ان کو پکارتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ارے یہ اللہ کے مقبول بندے خود اللہ کی طرف قریب ہونے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ اور راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو جو خود اللہ سے قریب ہونے کے ذریعے ڈھونڈ رہا ہو، تم اس کو آواز دے کر کے کیا مطلب حاصل کرنا چاہ رہے ہو؟ یہ تو خود محتاج ہیں، یہ تو خود اللہ سے قریب ہونے کے لیے یہ کوشش اور جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں کہ ان میں جو کوئی زیادہ مقرب ہے وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھے اور اللہ کے عذاب سے یہ ڈرتے ہیں بیچارے. تو تم ان کو کیوں پکارتے ہو؟ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ جن ہستیوں کو پکارتے تھے اپنی مدد کے لیے وہ بارگاہ الہی کے مقبول بندے تھے، صالحین تھے، نیک لوگ تھے. اور سنو، وہ لوگ انبیاء علیہ السلام کو بھی پکارتے تھے، نبیوں کو بھی آواز دیتے تھے، ان سے بھی مرادیں مانگتے تھے. اس کی دلیل قرآن کریم سورہ بقرہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، سورہ پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ عز و جل نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اللہ عز و جل نے فرمایا جی جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے. اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو حاضر کیا جائے گا تو اللہ پوچھے گا اے عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یہ بتلاؤ کیا تم نے لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ وہ تم کو اور تمہاری ماں کو معبود بنا لیں، تمہیں پکاریں؟ کیا تم نے یہ بات کہی تھی کہ تم سے مرادیں مانگیں؟ کیا تم نے یہ بات کہی کہ تمہارے بتوں کو رکھ رکھ کر کے پوجیں؟ کیا تم نے یہ بات کہی تھی کہ تم دونوں کو معبود بنا لو، تم دونوں کو یہ عیسائی معبود بنا لیں؟ قال سبحانک، وہ کہیں گے اے اللہ تیری ذات پاک و صاف ہے، شرک سے پاک و صاف ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، بھلا میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس بات کا مجھے حق ہی نہیں ہے. ان کنت قلتہ، اے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے، فقد علمتہ، تو تجھے علم ہے اس بات کا، تو اس بات کو جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی، میرے دل میں جو بات ہے وہ تو جانتا ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، لیکن تیرے پاس جو بات ہے، تیرے دل میں جو بات ہے، اس کا علم مجھے نہیں ہے. انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو تمام غیبوں سے سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تمام غیبوں کا سب سے زیادہ جانکار ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس بات کا حق کہاں سے پہنچا کہ میں دنیا کے سامنے یہ بیان کروں کہ میں تمہاری مرادیں پوری کرنے والا، تمہاری مشکل کشائی کرنے والا. اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو معبود بنایا ہے وہ لوگ یقیناً قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے حضرت عیسیٰ ان لوگوں کا انکار کریں گے اور وہ مشرک ہیں. اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ وہ ہستیاں جن کو وہ پکارتے تھے، جن کو وہ لوگ آواز دیتے تھے، ان میں نبی اور انبیاء علیہم السلام بھی تھے، ہے کہ نہیں؟ صحیح بخاری کی ایک اور روایت، صحیح بخاری کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکے کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کعبے کے چاروں طرف 360 بت بٹھائے گئے ہیں. ان میں ایک بہت بڑا بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ہے، حضرت مریم کا بھی بت ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ڈنڈا لیا اور ابراہیم علیہ السلام کی جو مورتی تھی اس کے گلے میں ڈنڈا ڈال کر آپ نے کھینچا اور اس کو توڑا اور فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا ہے. اب حق آنے کے بعد میں باطل ہرگز نہیں رہ سکتا ہے. اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور حضرت مریم کے بتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنڈا ڈال کر کے، چھڑی سے لے کر کے، پیٹ کر کے اس کو درست کیا اور اس کو توڑ پھوڑ کیا. آج کل کے لوگ ہوتے تو کہتے اللہ کے نبی نے حضرت ابراہیم کی توہین کر دی. کیوں؟ ارے ابراہیم کی تصویر تھی، اس کو گلے میں ڈنڈا ڈال کر کے کھینچ. وہ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر نہیں تھی، ظالموں نے خیالی تصویریں بنا کر حضرت ابراہیم کی نہ وہ تعلیم تھی، نہ حضرت ابراہیم نے اس بات کی تعلیم دی تھی کہ میرے بتوں کو پوجنا اور میرے بتوں کی عبادت اس طرح سے کرنا یا میری عبادت کرنا. اس لیے بتوں کو توڑنا، اس لیے ان اسلام کے نام پر بنائے ہوئے دین کے نام پر بتوں کو توڑنا، یہ توہین ان کی نہیں ہے بلکہ ان کی تعلیم کو مکمل طور پر ثابت کرنا ہے، ان کی تعلیم کو رائج کرنا ہے. میرے عزیزو، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، یا ان کی والدہ مریم کو پکارتے اور ان سے مدد مانگتے ہیں، وہ بھی مشرک ہیں. اور انہیں وہی لوگ اور جو لوگ ان کو پکارتے، جن لوگوں کو یہ لوگ پکارتے تھے ان میں انبیاء علیہم السلام بھی تھے. اسی طرح سے اور بھی صالحین اور نیکوکاروں کو وہ پکارتے تھے، جیسے لات ہے، منات ہے، ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر وغیرہ. یہ تمام سب مشرکین مکہ ان کی پوجا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے. اور صحیح بخاری کی روایات اس تعلق سے وارد ہوئی ہیں، میں اس میں داخل نہیں ہونا چاہتا. تو
یہ وہ ہستیاں تھیں، یہ وہ ذات تھیں جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، جن میں انبیاء بھی تھے، فرشتے بھی تھے اور اللہ کے موحد اور نیکوکار بندے بھی تھے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ یہ مشرکین جن ہستیوں کو پوجتے تھے ان کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے، ان کے بارے میں یہ ایمان نہیں رکھتے تھے کہ یہ قوتیں یا یہ اختیارات ان کو اپنے آپ سے حاصل ہوئی ہیں، بلکہ وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ سب اختیارات اور یہ سب تصرفات ان بتوں کو، ان جن کو ہم پوجتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے۔ یعنی ان ہستیوں کی جو طاقت و قوت ہے، جو تصرف اور جو اختیار ہے، یہ عطائی ہے، یہ ذاتی نہیں ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ آپ کہیں گے یہ تو بہت بڑی بات ہے، اگر یہ مرحلہ آ گیا تو پھر تو ہمارے یہاں سارے کے سارے لوگ شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور یہی عقیدہ رکھ رہے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کو کیوں پوجتے ہو، ان کو کیوں دستگیر سمجھتے ہو، ان کو کیوں تم مالک سمجھتے ہو، ان سے بیٹا بیٹی کیوں لیتے ہو، تو یہی کہتے ہیں کہ میاں یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے۔ ہم یہی کہیں گے ارے یہی عقیدہ تو مشرکین مکہ کا تھا، ان نبیوں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، وہ بھی جن بتوں کی پوجا، جن کو بت بنا بنا کر کے پوجتے تھے، وہ یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، یہ ذاتی طور پر اس کے مالک اور ذاتی طور پر اس کے اختیار اور تصرف کے خالق یہ لوگ نہیں ہیں۔ اس کی دلیل چاہیے آپ کو، اٹھائیے صحیح مسلم جو بخاری کے بعد، صحیح بخاری کے بعد سب سے مارکت الآرا کتاب ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کتاب الحج باب التلبیہ کے اندر یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ یہ جو مشرکین تھے جب یہ طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، جب یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے یا حج کرنے کے لیے احرام باندھتے تھے تو یہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ اب یہاں تک تو بات صحیح ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ظالم اگر یہیں خاموش ہو جاتے تو بات بڑی اچھی تھی، لیکن اس کے آگے ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ یہ حمد اور ثنا، یہ ملکیت اور بادشاہت کا مالک ہے اللہ، تو ہی ہے، تیرا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ لیکن مشرکین مکہ کس طرح کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، الا یہاں بڑھاتے تھے، وہ کہتے تھے الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، اے اللہ تیرا کوئی ساجی شریک اور پارٹنر نہیں ہے سوائے اس شریک کے جس کا تو مالک ہے، اور جن قوتوں کا وہ مالک ہے اس کا بھی اے اللہ تو ہی مالک۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، تیرا ایک ساجی اور شریک ہے جس کا تو مالک ہے، اور وہ ساجی شریک جن چیزوں کا مالک ہے اللہ، تو ان چیزوں کا بھی مالک ہے۔ یعنی وہ قوتیں، وہ طاقتیں، وہ تصرفات، وہ اختیارات، وہ سب اے اللہ تو نے انہیں عطا فرمائے ہیں، وہ اپنی ذات کا بھی مالک نہیں ہے، تو نے ہی عطا فرمائے ہیں، تیرے ہی دیے سے وہ سب کو بانٹ رہے ہیں، تیرے ہی دیے سے وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، اعوذ باللہ۔ مشرکین کا یہی وہ عقیدہ تھا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل نے انہیں کافر قرار دیا اور مشرک قرار دیا۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اب آخری بات ہم آگے بڑھتے ہوئے ہم ذرا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھیں کہ وہ بزرگ ہستیاں، ان کے ساتھ وہ عمل کیا کرتے تھے، جس عمل کو، جس کام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی عبادت کہا ہے، یا جن کی وجہ سے وہ مشرک قرار پائے، ان کے عبادت کرنے والے قرار پائے، یا ان کے پجاری قرار دیے گئے۔ قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں، اللہ عز و جل قرآن کریم میں ہمیں جواب دیتا ہے۔ نمبر ایک، وہ مشرکین جو تھے وہ ان بزرگوں کو یعنی فرشتوں کو، نبیوں اور ولیوں کو اپنی حاجت روائی اور اپنی مشکل کشائی، اپنی مرادوں کے لیے پکارا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، قل انی نہیت
نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ سورہ انعام آیت نمبر 56۔ اے نبی آپ دنیا والوں سے کہہ دیجئے، ان مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے منع فرمایا ہے، مجھے روک دیا گیا ہے میں ان کی عبادت کروں جن کو تم پکارتے ہو۔ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم پکارتے ہو۔ اور یہ بات آپ کو معلوم ہو چکی ہے کہ جن کو وہ پکارا کرتے تھے وہ کون لوگ تھے؟ وہ 4 قسم کی چیزیں تھیں، نیک اور صالح لوگ تھے، انبیاء تھے، پیڑ اور پودے اور سورج وغیرہ تھے، ہے کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے، اور فرشتے تھے، ان کو پکار۔ اللہ کے نبی سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اپنی زبان سے اس بات کا اظہار کر دو کہ انی نہیتو، مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا جن کو تم آواز دیتے ہو، پکارتے ہو، میں ان کی عبادت کروں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا کرنا یا پکارنا یہ بھی کیا ہے؟ بولو، عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے لیے ہے۔ گویا پکارو یا دعا مانگو تو صرف کس سے؟ اللہ عز و جل سے۔ اللہ کے سوا پکارو گے تو یہ کیا قرار پائے گا؟ شرک قرار پائے گا۔ اور یہ کام جو ہے کفار مکہ، مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، کفار مکہ کا دوسرا کام جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے وہ یہ تھا کہ وہ اپنے معبودوں کے لیے نظر نیاز اور چڑھاوے وغیرہ بھی چڑھاتے تھے۔ اس کی دلیل قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمائی ہے، سورہ انعام آیت نمبر 136 کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، کہ انہوں نے اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں، یہ کھیتیاں یا مویشیاں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان میں ان مشرکین نے اللہ کا ایک حصہ ٹھہرایا اور کہا یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ حصہ ہمارے معبودوں کا ہے۔ بالکل وہی بات ہے، یہ بکرا قربانی کا ہے، یہ بکرا غوث پاک کا۔ بالکل وہی مشرکین مکہ والا طرز۔ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایک حصہ انہوں نے اللہ کا ٹھہرایا اور بولے یہ اللہ کا ہے ان کے خیال میں، اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے، یعنی بتوں کا ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مشرکین جو ہے غلے اور چوپائے اور جانور اپنے معبودوں کو نظر کیا کرتے تھے۔ آج بھی ڈیگیں ٹھنکائی جا رہی ہیں، آج بھی مرغے لیے جا رہے ہیں، آج بھی بکرے لے کے جایا جا رہا ہے، اور ان پر چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے اس زمانے میں بھی اور آج بھی۔ اور نمبر 3، وہ مشرکین اور اپنے معبودوں کے لیے کیا کرتے تھے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے، وہ اپنے معبودوں کے نام پر جانور بھی ذبح کرتے تھے، اپنے معبودوں کے نام پر جانور بھی ذبح کرتے تھے، اور صرف نام ہی پر نہیں، نام پر بھی ذبح کرتے تھے، اور ان کے استھانوں پر لے جا کر کے ذبح کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، حرام چیزوں میں جہاں خنزیر ہے، جہاں خون ہے، جہاں مردار ہیں، وہیں وہ جانور بھی حرام ہے جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اللہ کے سوا غیروں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ ہمارے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ میاں ہم تو لے جاتے ہیں بابا کے دربار میں لیکن ذبح تو اللہ ہی کے نام پر کرتے ہیں۔ سنو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی استھان پر لے جا کر کے ذبح کیا گیا ہو۔ ہاں، جو مخصوص جہاں شرک ہوتے ہیں ان کے استھانوں پر لے جا کر کے بھلے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرو گے، وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مردار ہو جائے گا، اور وہ بھی شرک قرار پائے گا۔ میرے عزیزو، مزید تفصیلات کے لیے آپ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ اسی طرح سے نمبر 4، اپنے معبودوں کے لیے اور بھی وہ کیا کام کرتے تھے؟ اپنے معبودوں کے لیے وہ مجاوری بھی کرتے تھے، وہ مجاوری کرتے تھے، یعنی بتوں سے لگ کر کے بیٹھتے تھے، بڑا قریب، بڑے ادب، بڑے احترام سے پھول عود اور لکڑیاں سلگا کر اور آگ وغیرہ جلا کر اور جناب علی خوشبو وغیرہ لگا کر وہاں مجاوری کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا نقشہ کھینچا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، اور فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ، سورہ اعراف آیت نمبر 138، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا میں داخل ہوئے اور اللہ نے سمندر میں ان کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا، تو جب اپنی قوم کو لے کر وہ دریا سے باہر نکلے تو وہ لوگ ایک ایسی بستی سے گزرے جس بستی میں لوگ بتوں کے پاس لگے ہوئے بیٹھے تھے، ان کے اعتکاف میں بیٹھے تھے۔
بتوں کے پاس اعتکاف کرتے تھے. ہاں مجاوری وہی ہے کہ بتوں سے لگ کر کے بیٹھیں یا قبروں کے اوپر جا کے مراقبے, جس کو کہتے ہیں مراقبے کرتے ہیں, تو وہ لوگ قبروں کے پاس لگے بیٹھے تھے. بنی اسرائیل کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, اے موسیٰ ہمارے لیے بھی اسی طرح سے بت بنا دو, معبود بنا دو, جیسے یہ لوگ مزاروں, جیسے یہ لوگ اپنے اپنے معبودوں سے لگے بیٹھے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ظالموں, ابھی اللہ کا اتنا عظیم معجزہ دیکھ کر کے آ رہے ہو کہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں اللہ عز و جل نے تمہارے لیے راستے بنا دیے ہیں, اور باہر نکلتے ہی شیطان نے تمہارے اوپر حملہ کر دیا, اور تم نے یہ کہا ہمارے لیے یہ معبود بناؤ. ارے یہ جھوٹے معبود ہیں, تمہارا حقیقی اور سچا معبود اللہ. لیکن دیکھو نبیوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی شیطان کتنا دھوکہ دے رہا ہے, اور قریب قریب سے دھوکہ دے رہا ہے. آج تو 1400 برس گزر گئے ہیں ہمیں اور آپ کو, شیطان تو ہمارے آگے سے, ہمارے پیچھے سے, ہمارے دائیں سے اللہ سے یہ وعدہ لے کر کے آیا ہے کہ ہم ان کو گمراہ کریں گے. میرے عزیزو, تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو لوگ مشرکین تھے یہ باقاعدہ مجاوری کرتے تھے. اسی طرح سے نمبر 5, مشرکین جو تھے وہ اپنے معبودوں کو سجدے بھی کرتے تھے, اپنے معبودوں کو سجدے بھی کرتے تھے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون, کہ اے لوگو نہ سورج کا سجدہ کرو, نہ چاند کا سجدہ کرو, نہ آسمان کا سجدہ کرو, بلکہ ان کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے, تو پیدا کرنے والے کو سجدہ کرو. یہ تو پیدا کی ہوئی مخلوق ہے, ان کو سجدہ نہ کرو. اگر تمہیں عبادت ہی کرنی ہے تو صرف اللہ کی عبادت کرو, تو سجدہ کرنا بھی عبادت. تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا, اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ سورج کو پوجتے تھے, چاند کو بھی پوجتے تھے, اور اس کے بھی سجدے کیا کرتے تھے. میرے عزیزو, اب یہ تمام سب اعمال جو کچھ بھی آپ نے سماعت فرمائے ہیں کہ پکارتے تھے ان کو, ان کے نام کے نظر و نیاز بھی چڑھاتے تھے, ان کے نام کے ذبیحے بھی ذبح کرتے تھے, ان کی مجاوری بھی کرتے تھے, یہ تمام سب اعمال اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا قرار دیا ہے؟ بولو, عبادت. اس کو کیا قرار دیا ہے؟ عبادت. اب یہ چیزیں اگر تم نے کسی اور مخلوقات کے لیے کی تو پھر یہی چیز کیا قرار پائے گی؟ شرک قرار پائے گی. اور سنو, اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ کیوں کرتے تھے ایسا, ان کے ساتھ یہ عبادتیں کیوں کرتے تھے جبکہ اللہ کو مانتے تھے؟ تو ان کے سامنے 2 مقصد تھے, اور آج بھی انہی 2 مقصدوں کی وجہ سے آدمی ان کے پاس جاتا ہوتا ہے, شرک وغیرہ جو کرتا ہے اس کے سامنے 2 ہی مقصد ہوتے ہیں. ایک تو خوف ہوتا ہے, مارے ڈر کے کرتے ہیں, اور دوسرا لالچ ہوتی, اور وہ لالچ دنیاوی لالچ ہوتی ہے, اخروی لالچ کسی کو نہیں ہوتی ہے. کوئی خواجہ اجمیری کے مزار پر اس لیے نہیں جاتا ہے کہ وہ جنت میں بخشوا لیں گے, بلکہ بیٹا ہی بیٹی مانگنے کے لیے جاتا ہے, مصیبتوں اور دکھوں میں پکارنے کے لیے, چادر چڑھانے کے لیے جاتا ہے. داتا گنج ہجویری اور پاک پٹن میں صرف مرغا لیے اس لیے جاتے ہیں کہ منتیں مانی ہیں, ہم نے فلانے کی زمین غصب کی تھی, بابا کے نام کی منت مانی, ہماری ڈگری ہو گئی, خلاص مرغا ذبح کر دیں گے, چادر چڑھا دیں گے. تو 2 مقاصد ہوتے تھے ان کے سامنے. تو مشرکین بھی یہی کرتے تھے. اللہ رب العزت نے ان کے ان مقصدوں کو قرآن کریم میں کھول کھول کے بیان کیا ہے. سورہ یونس آیت نمبر 18, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے کہ یہ مشرکین مکہ جو تھے, یا مشرکین اس دور کے جو تھے, وہ لوگ اللہ کے سوا ایسے لوگوں کو کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے تھے نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتے تھے. لیکن وہ ان کا عقیدہ یہ تھا ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ, یہ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کریں گے. تو ایک مقصد ان کا کیا تھا؟ وسیلہ بنیں گے, سفارش کریں گے. ہم اب ظاہر ہے کہ وہ مشرکین مکہ آخرت کے اوپر یقین تو نہیں رکھتے تھے, وہ کہتے تھے یہ دنیا کے اندر مر پٹ جائیں گے, ہمارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. اس لیے سفارشی کس معاملے میں کوئی دنیا کی بات پھنسی تو ان کے دربار میں چلے گئے, خلاص بگڑی بنا دی گئی. ہاں, اس لیے ان کو سفارشی سمجھتے تھے وہ لوگ. اور اسی طرح سے دوسرا مقصد کیا تھا؟ دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. سورہ الزمر آیت نمبر 3 اٹھا کر کے دیکھیں, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دوسرا مقصد, جس مقصد کے لیے وہ ان کو پوجتے تھے, ان کو پکارتے
پکارتے تھے، نذر و نیاز چڑھاتے تھے، یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، بڑے گنہگار ہیں، بڑے پاپی ہیں، ہم اللہ کو نہیں بلا سکتے، ہم اللہ کے سامنے کیسے فریادیں کر سکتے ہیں، تو ہم ان کے دربار میں چڑھا کر کے کہ گرو گھنٹال تم ہی ہمیں اللہ تک پہنچا دو۔ یہ تو اس طرح سے اللہ عز و جل نے فرمایا، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی نظروں میں محبوب بننے کے لیے، اللہ کا پیارا بننے کے لیے وہ لوگ ان ہستیوں کے ساتھ یہ تمام سب کام کرتے تھے۔ میرے عزیز، میرے دوست، اب تک کی تمام باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کو خالق بھی سمجھتے تھے، رازق بھی سمجھتے تھے، اور ساری چیزوں اور سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ کو سمجھتے تھے، اور اللہ کے ساتھ ساتھ وہ فرشتوں، پیغمبروں، بزرگوں، صالحین اور ولیوں وغیرہ کو اور پیڑ پودوں کو وہ پوجتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف سے فطرت سے بالاتر طاقت عطا کی گئی ہے، یہ فطرت سے بالاتر قوت کے مالک ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اسی لیے وہ انہیں پکارتے تھے، ان سے التجائیں کرتے تھے، ان کی نظر و نیاز مانتے تھے، ان کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے نام اور ان کے استھانوں پر جانور لے جا کر کے ذبح کرتے تھے، اور ان کی مجاوری کرتے تھے، ان سے مجاوری کرنے بیٹھتے تھے، انہیں سجدہ کرتے تھے، یہ تمام سب کام ان کا ہوتا تھا، اور یہی سب کام ان کا شرک تھا، اسی وجہ سے وہ کافر قرار پائے، انہیں قتل کیا گیا، قیدی بنایا گیا، ان سے جنگیں لڑی گئیں، انہیں جہنمی قرار دیا گیا۔ میرے عزیز، اب ان آیات قرآنیہ کی روشنی میں جو آپ نے سماعت فرمائی ہیں، جو آپ نے سنی ہیں، آئیے ذرا موجودہ دور کے ان قبر پرستوں اور قبر کے پجاریوں کا جائزہ لیں، اور جو شدے، علم، چبوترے، جھنڈے، پنجے، مزار، قبر، استھان، جو آج کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے آج یہ مولوی کروا رہا ہے، یہ ملا کروا رہا ہے، میں اس میں عوام کو میں اس لیے میں ان کو تھوڑا سا دوسرے درجے پہ رکھتا ہوں کہ ان عوام کو اس بیچاروں کا پتہ نہیں ہے، بلکہ وہ لمبے لمبی داڑھیاں، لمبے لمبے صافے اور پگڑیاں اور لمبی لمبی چھڑیاں اور تسبیحیں دیکھ کر یہ اللہ کے نبی کی یہ بھولی بھالی امت ان کے فیور میں آ جاتی ہے، اور ان کی چگنی چپڑی باتوں میں وہ آ جاتی ہے۔ تو ان مولویوں کا یہ اصل میں یہ کام ہے، وہ لوگ جو ہے آج ان کی وجہ سے یہ بیچارے گمراہ ہوئے ہیں۔ تو آئیے ہم ان قبر کے پجاریوں کا جائزہ لیں کہ یہ جو کام کرتے ہیں، کیا ان کا یہ کام مشرکین مکہ کی طرح ہے یا نہیں؟ کیا ان کا یہ کام صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکال دیجئے، باقی یہ سارا کام مشرکین مکہ کی طرح ہے یا نہیں ہے؟ نام کی بات بھی آئے گی تو مشرکین مکہ میں بھی عبدالعزیز تھے، اب مشرکین مکہ میں بھی عبداللہ نام کے موجود تھے لوگ، نام بھی کوئی مختلف نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ آج کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے اسلام کا لیبل لگا کر بالکل وہی عمل کیا جا رہا ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ آئیے اس کا پتہ لگائیں، ان کے عقیدے انہی لوگوں کے عقیدوں کی طرح ہیں یا نہیں ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہو کہ جناب ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم مشرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا مسلمان بھی مشرک ہو سکتا؟ کیا کلمہ پڑھ کے بھی آدمی مشرک ہو سکتا ہے؟ تو ایسے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں کو میں یہ بتلانا چاہوں گا کہ اس آیت کریمہ قرآن کی آیت سنو، قرآن کریم کی روشنی میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، وہ اپنا جواب ڈھونڈو کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ مشرک ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شرک ایک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی انسان کو لگ سکتا ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے اور اللہ اپنے فرمان میں جھوٹا نہیں ہے۔ تو شرک کرنے کے باوجود بھی، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ یعنی اکثر دعوے داران ایمان جو ہیں وہ شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ بندے خدا تم دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہو، اللہ کے بندو تم تو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو مگر شرک میں گرفتار ہو، آخر کیوں شرک کر رہے ہو؟ شرک و توحید کو تم کیوں ملا رہے ہو؟ تو جواب دیتے ہیں کہ میاں ہم شرک تھوڑی کر رہے ہیں، بلکہ انبیاء اور اولیاء سے محبت رکھتے ہیں، ان کی عقیدت
عقیدت میں ان کی عقیدت، ان سے ہم الفت کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کی عقیدت میں شرک تو تب ہوتا جب ہم انہیں اللہ کے برابر سمجھتے، ہم انہیں اللہ کے برابر سمجھتے، ہم تو انہیں اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، اللہ کا مخلوق سمجھتے ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ قدرت اور یہ تصرف دے دیے ہیں کہ وہ جس کو چاہیں، جس کی بگڑی بنا بنانا چاہے بنا دیں، جس کو چاہے بیٹا دیں اور جس کو چاہے بیٹی دیں۔ ان کو پکارنا اللہ ہی کو پکارنا ہے، ان سے مدد مانگنا اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، ان سے گریہ وزاری کرنا، ان سے فریاد کرنا در حقیقت اللہ ہی سے فریاد کرنا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے بڑے پیارے لوگ ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ جو چاہیں کر دیں، یہ جس کو چاہیں عطا کر دیں، ان کو اختیار ہے، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے وکیل ہیں، یہ ہمارے وسیلہ ہیں۔ ارے میاں تم بغیر سیڑھی کے چھت پہ کیسے چڑھ سکتے ہو؟ بغیر سیڑھی کے چھت پہ کیسے جا سکتے ہو؟ ان کے ملنے سے رب مل جاتا ہے، ان کے ملنے سے رب مل جاتا ہے۔ اور اس طرح کی فضول باتیں نعوذ باللہ وہ کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، اور جب ہم ان قرآنی آیات پر غور کرتے ہیں تو پچھلے بالکل وہی نقشہ سامنے آتا ہے کہ جیسے پچھلے زمانے کے مشرکین کرتے تھے۔ ان بیچاروں کو معلوم نہیں کہ شرک یہی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر قرار دے دیا جائے، شرک صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر قرار دے دیا جائے یا اس کے مقابل مانا جائے، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ جو چیزیں، جو باتیں اللہ عز و جل نے اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنی عبادات کے لیے مخصوص فرما لی ہیں، انہیں غیروں کے لیے کرنا یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ شرک کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سجدہ کرنا، طواف کرنا، رکوع کرنا، قربانی، منت، مشکل کے وقت پکارنا، قدرت و تصرف وغیرہ، یہ تمام سب چیزیں، یہ سب دوسروں کا بھی کچھ حصہ، ان سب چیزوں میں دوسروں کا بھی کچھ حصہ جاننا، چاہے ذاتی یا عطائی، بہرحال یہ تمام سب شکلیں شرک کی آتی ہیں۔ اور شرک ایک ایسا بھینکر اور ایک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے مرے گا اللہ جنت کو اس کے اوپر حرام کر دے گا۔ میرے عزیز، میرے دوست، باتیں بہت ہیں اور بڑی لمبی چوڑی باتیں اس تعلق سے ہو سکتی ہیں، اور لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے، وقت ہمیں اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اس لیے اتنی بات جو میں نے آپ کو بتلائی ہے کہ جو کفار مکہ، مشرکین مکہ، شرک کی حقیقت، شرک کیا تھا، ان کا شرک کیا تھا، اگر آج بھی اسی طرح سے لوگ عمل کریں، اگر آج بھی اسی طرح سے لوگ عمل کریں گے تو وہ بھی کیا کہلائے گا؟ شرک کہلائے گا، اور وہ لوگ بھی مشرک کہلائیں گے۔ اس لیے ہم مسلمانوں سے یہ درخواست کریں گے، ہم اللہ کے نبی کی امتیوں سے یہ درخواست کریں گے کہ اے نبی کی امت کے لوگوں، اللہ سے ڈرو اور شرک جیسے گناہوں سے توبہ کرو۔ یہ پیر پرستیاں، یہ قبر پرستیاں، یہ بابے، یہ کچھ نہیں تمہیں دے سکتے ہیں، نہ یہ تمہارا کوئی بال بیکا کر سکتے ہیں، نہ تمہاری کوئی بگڑی بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ایک بات ذرا بتلاؤ، ایک بات ہمیں ذرا بتلاؤ، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت آئے یا کسی بندے کو، آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، اگر کسی بندے کو کسی مشکل کا سامنا ہے، کسی مصیبت کا سامنا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی مشکل دور ہو جائے، لیکن وہ اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کو پکارنا چاہتا ہے جسے تم پکارتے ہو، جیسے یہ کہا جاتا ہے یا علی مشکل کشا، یا غوث المدد، یا خواجہ، یا وغیرہ وغیرہ، ایسی ہی دوسری کسی ہستی کو پکارنا چاہتا ہے جو اس کی مشکل کو دور کر دے۔ اب بتائیں، اب ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے، اور وہ بتائیں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور ہستی اس کائنات کے اندر مشکل حل کر سکتی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ہستی مشکل حل کر سکتی ہے، تو ذرا بتلاؤ کہ پکارنے والا اور اس مشکل کشا کے درمیان جو ہزاروں میل کی دوری پر ہے، وہ زندگی میں یا زندگی کے بعد پکارنے والے کی آواز کو سن سکتا ہے؟ نہیں سوال سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ لوگ ادھر ادھر دراصل توجہ بانٹے ہوئی ہیں نا، یہ جو چلت پھرت ہو رہی ہے اس سے آپ نظریں ادھر ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص ہے، اس کو مشکل درپیش ہے، اور وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا چاہ رہا ہے، جس کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ مشکل دور کرتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا یا غوث یا خواجہ۔ اب بتلاؤ وہ کسی مشکل میں پھنسا ہے اور وہ
जिसको पुकारना चाहता है, हजारों मील का फासला है उसके दरमियान और उसके जिस बाबे को या जिस हस्ती को पुकारना चाह रहा है, अब वो यहां से पुकार रहा है, तो बतलाओ वो जिंदा हो या मुर्दा हो, वो उसकी आवाज को सुन सकता? अब सोचो, या गौस कहां भारत शरीफ में पुकारा जा रहा है, पाकिस्तान शरीफ में पुकारा जा रहा है, बांग्लादेश शरीफ में पुकारा जा रहा है, पुकारा जा रहा है कि नहीं पुकारा, अफगानिस्तान शरीफ में पुकारा जा रहा है। कितना फासला है बोलो। अब ये पुकारने वाले कौन हुए? चलो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि वो सुनता भी है, वो सुन लेता है, हजारों मील के फासले पर भी वो उसकी आवाज को हम सपोज फर्ज कर लें कि वो सुन लेता है इतने फासले पर, तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि क्या वो दुनिया की हर जुबान जानता है अल्लाह के सिवा, जिसको वो पुकारना चाह रहा है? अगर हम मान लें कि वो हमारी आवाज को सुनता भी है, तो क्या वो दुनिया की हर जुबान समझता है? क्यों? इसलिए कि इस दुनिया में मुख्तलिफ जुबानों के बोलने वाले हैं। सराय की जुबान वाला सराय की जुबान में पुकारेगा, पंजाबी जुबान वाला पंजाबी जुबान में पुकारेगा, अरबी जुबान वाला अरबी जुबान में पुकारेगा, हिंदी जुबान वाला हिंदी जुबान में पुकारेगा, चाइनीज जुबान वाला अपनी जुबान में पुकारेगा, इंग्लैंड जर्मनी वाला जर्मनी पुकारेगा, इंग्लैंड वाला इंग्लैंड की जुबान में पुकारेगा, अमरीकी अमरीकी जुबान में पुकारेगा, केरला वाला केरला वाली जुबान में पुकारेगा, मद्रासी तमिल जुबान में पुकारेगा, श्रीलंकी सिंहाली जुबान में पुकारेगा, पश्तू वाला पश्तू जुबान में पुकारेगा, है कि नहीं? हर एक जुबान में पुकारने वाला पुकारेगा। तो क्या वो जिसको वो पुकारना चाह रहा है वो हर जुबान समझता और जानता? बोलो। दुनिया में तो हमने ये सुना था कि वो तो अंगूठा ही छाप मर गया, तो मरने के बाद में वो क्या हर जुबान समझने लगा? चलो हम ये मान लेते हैं, अगर हम ये मान लेते हैं और ये भी कोई साबित कर दे कि नहीं, जिस हस्ती को हम पुकार रहे हैं वो हर जुबान से वाकिफ है, हर जुबान को वो हस्ती जान रही है, तो फिर एक सवाल यह पैदा होता है कि एक मिनट में, एक सेकंड में हजारों और सैकड़ों लोग उसको पुकारते हैं। एक सेकंड या एक मिनट में उस पुकारने वाले को हजारों या सैकड़ों लोग पुकारते हैं। क्यों? इसलिए कि बैक वक्त कई लोगों को मुश्किल पेश आ सकती है। अब उस मुश्किल में वो हजारों और सैकड़ों लोग उसको पुकारते हैं, तो सवाल यह पैदा होता है, क्या वो एक लम्हे या एक मिनट के अंदर उन सैकड़ों या हजारों लोगों की फरियादों को, उनके पुकारने को बैक वक्त सुन लेगा, या उसके लिए लाइन लगवाने की जरूरत पड़ेगी? बोलो। एक लम्हे में क्या वो तमाम लोगों की फरियादों को सुन लेगा जो हजारों सैकड़ों लोग पुकार रहे हैं, या उसके यहां लाइन लगाने की जरूरत पड़ेगी? अल्लाह अकबर। ये वो सवालात हैं जो जहनों में गूंजते हैं और इसका कोई जवाब दुनिया का माई का लाल दे सकता? जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारते हैं। चलो हम ये भी मान लेते हैं, तो सवाल यह पैदा होता है, क्या उस हस्ती को जो जिंदा है या मुर्दा, उस हस्ती को कभी नींद भी आती है या नहीं आती है, या वो हमेशा जागता रहता है? सवाल है कि नहीं है ये? या उस हस्ती को नींद भी आती है या वो हमेशा जागता रहता है? अगर उसे नींद आती है तो फिर तो हमारे पास उसके टाइम टेबल की एक लिस्ट होनी चाहिए कि वो कब सोता है, कब जागता है। हमारे अल्लाह की शान तो यह है, क्या है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला, उसे न नींद आती है, नींद तो नींद है, उसे ऊँघ तक नहीं आती। ये हमारे अल्लाह की शान है। लेकिन अल्लाह के सिवा ये जिसको पुकारना चाह रहा है, चाहे वो हस्ती जिंदा हो या मुर्दा, उसे कभी नींद आती है या नहीं? अगर नींद आती है तो हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि कब उसको नींद आती है और कब वो जाग रहा होता है, ताकि हम अपनी मुश्किल सिर्फ उसी वक्त पेश करें जब वो जाग रहा हो, उसके नींद में हम डिस्टर्ब ना करें। या फिर यह बतलाया जाए कि उसे कभी नींद ही नहीं आती, और जिसे कभी नींद नहीं आती वो कौन है? बोलो। नंबर 5, एक शख्स गूंगा है। क्या है? गूंगा है,
गूंगे भी होते हैं ना, या कोई इंसान किसी ऐसी मुश्किल में फंसा हुआ है कि उसका गला बंद है, बंधा हुआ बेचारा, आवाज नहीं निकल रही है उसकी, अगर वो दिल ही दिल में अपनी मुश्किल अल्लाह के सिवा उस हस्ती के लिए पेश करता है जो जिंदा है या मुर्दा, दिल ही दिल में अपनी मुश्किल को पेश करे, तो क्या वो हस्ती उसके दिल की फरियाद भी सुन सकती है? अल्लाह फरमाता है कि वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रूना व मा तुअलिनून। अल्लाह की शान तो यह है कि जो तुम छुपाते हो, जो तुम जाहिर करते हो, उसे भी अल्लाह जानता है। तो एक गूंगा अगर पुकारना चाहे या गौसल मदद, तो आवाज तो उसको नहीं निकलती है, दिल में कहेगा ना वो, तो क्या गौसे पाक को उसकी भी खबर हो जाती है? सवाल है एक। या जिन बुजुर्गों को लोग पुकारते हैं, अगर ये अकीदा रखते हैं तो बताओ वो मुसलमान हो सकते? मेरे भाई, इंसान को पैदाइश से लेकर मौत तक मुख्तलिफ छोटी बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। अगर वो हस्ती जिसको वो पुकार रहा है, वो आदमी या वो शख्स तमाम मुश्किलात, अगर उस बंदे को कोई मुश्किल आती है तो जाहिर है जिंदगी से लेकर मौत तक बहुत सारे मुश्किलात, जब से पैदा होता है मरने तक बहुत सारे मुश्किलात का सामना उसे करना पड़ता है। और अगर अल्लाह तमाम मुश्किलात को हल कर सकता है और करता है, अगर अल्लाह तमाम मुश्किलात को हल कर सकता है, तो फिर यह बतलाओ गैर के पास जाने की क्या जरूरत है कि नहीं? और अगर गैर अल्लाह के सिवा कोई इन तमाम मुश्किलात को हल करने पर कादिर है, तो फिर बताओ अल्लाह की क्या जरूरत है? समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? नौज़ुबिल्लाह, ये यही साबित करना चाह रहे हैं कि कुछ बातें अल्लाह कर लेता है, कुछ बातें ये औज़ुबिल्लाह। चलो, इसका भी एक सवाल है, और वो ये है कि अगर अल्लाह गैरुल्लाह जिसको ये पुकारते हैं, चाहे वली हो, नबी हो, पीर हो, कोई भी हो, अगर जिनको ये मुश्किल कुशा तुम समझते हो, हाजत रवा समझते हो, तमाम, अगर ये उनको हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझते हो, अगर ये तमाम मुश्किलात के हल करने पर कादिर हैं, तो सवाल ये पैदा होता है, अगर ये तमाम मुश्किलात पर हल करने पर कादिर हैं, या अगर ये तमाम मुश्किलात पर अगर तमाम मुश्किलात के हल करने पर कादिर ये नहीं है, मिसाल के तौर पर अगर ये नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ मुश्किलात हल करने का बेड़ा अल्लाह ने उठाया हो और कुछ मुश्किलात के हल करने की जिम्मेदारी इनके सामने, इनके ऊपर हो। तब भी हमारे सामने एक ऐसी सूरत में एक फहरिस्त होनी चाहिए कि कौन से मुश्किलात अल्लाह से हल करवाए जाएं और कौन से मुश्किलात इन गैरुल्लाह से हल करवाए जाएं। है कि नहीं? हकीकत एक सवाल है कि नहीं? सवाल। और एक सवाल यह भी है कि क्या अल्लाह के सिवा जो हस्ती मुश्किल दूर कर सकती है या करती है या मुश्किलात को हल करती है, क्या वो मुश्किल में डाल भी सकती है? समझो जरा, जो हस्ती मुश्किलात को दूर करने पर कादिर है, अल्लाह के सिवा जो हस्ती मुश्किलात को दूर करने पर कादिर है, क्या वो मुश्किलात में डाल भी सकती है या नहीं डाल सकती है? या उसकी ड्यूटी सिर्फ मुश्किलात के हल करने पर? हमने तो आजकल किसी को मुश्किल में डालते हुए नहीं देखा, सबको मुश्किल कुशा ही कहते हुए देखा। या अली तोड़ दुश्मन की नली, या अली मुश्किल कुशा। अगर वो मुश्किल कुशा हैं तो क्या वो मुश्किल में डालते भी हैं? है कि नहीं? अगर वो हस्ती मुश्किल हल कर सकती है तो फिर मुश्किल डालने वाला कौन है? समझो इसको, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अगर वो हस्ती सिर्फ मुश्किलात ही हल करती है तो बताओ मुश्किलात में डालने वाला कौन है?
نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ڈالتا ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نکالتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ یہ تو بڑے ہمدرد ہوئی، ظالم تو سب سے بڑا اللہ ہوا، نعوذ باللہ۔ میرے بھائی اسی طرح سے نمبر 9 ظاہر ہے کہ نتیجہ یہی نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ مشکلات ڈالنے والا ہے، اور اللہ کے سوا جو لوگ ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں وہ مشکلات کو حل کرنے والے ہیں۔ تو اب یہاں سپوز بالفرض ایک ہستی مشکلات ڈالنے پر مصر ہو، ان دونوں میں ایک ہستی مشکلات ڈالنے پر مصر ہو کہ ہم مشکل ڈالیں گے، لیکن دوسری ہستی مشکل کے حل کرنے پر مصر ہو، تو دونوں ہستیوں میں کون جیتے گا؟ ڈالنے والا جیتے گا یا حل کرنے والا جیتے گا؟ لڑائی یہ تو لڑانا ہوا نا پھر اللہ کے مقابلے میں غیروں کو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی نماز جنازہ ہمیں پڑھنی ہے تو اس کی مغفرت یا بخشش کے لیے ہم اللہ کو پکاریں گے یا غیر اللہ کو پکاریں گے؟ بولو۔ تو جو زندگی بھر جو مرنے کے بعد تم اللہ کو پکارتے ہو تو زندگی میں اللہ کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ ہے کہ نہیں میرے عزیزو؟ یہ آخری یہ وہ سوالات ہیں جو ایک باشعور غیرت مند اللہ سے ڈرنے والے مسلمان کے دل میں اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور جب یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو اس کے سامنے کھل کر کے ایک ہی ہستی آتی ہے کہ لوگوں یہ پاکھنڈی، یہ مکار، یہ عیار، یہ قبر پرست ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے، یہ قبروں کے ڈھونگی پاکھنڈی، یہ جبے، یہ تسبیحاں، یہ دستار، یہ پگڑیاں، یہ ولایت کے نام پر جو ڈنکے بجوا رہے ہیں، یہ سب اس پاپی پیٹ کے لیے کر رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ پورے عقائد وہی ہیں جو مشرکین مکہ کے ہیں، نام بدل دیا گیا اور لیبل چینج کر دیا گیا۔ کیوں؟ اگر رام رکھیں گے، اگر لات رکھیں گے، منات رکھیں گے تو دنیا تھوکے گی کہ تو مسلمان ہو کر کے رام اور دیوی دیوتا اور لات اور منات کی پوجا کر رہا ہے۔ اس لیے نام بھی چینج کر کے کسی کو غوث اعظم کہا گیا، کسی کو قطب عالم کہا گیا، کسی کو داتا گنج کہا گیا، کسی کو غریب النواز کہا گیا، کسی کو امیر النواز کہا گیا، کسی کو سلطان الہند کہا گیا۔ نام چینج کر کے بالکل کام وہی ہو رہا ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اور بلکہ مشرکین مکہ سے بھی بدترین قسم کے اعمال آج کل کا یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کر رہا ہے، جو قبروں کے اوپر جا کر کے، اور میرے عزیز طواف، سجدے، سب کچھ، یہ چاہے جزائر ہو، چاہے یہ مغرب ہو، یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں عرب کے، آپ سعودی عربیہ کو چھوڑ کر یہ جتنے بھی قرب و جوار میں ہیں جا کے دیکھیں، گلی گلی میں، سوریا میں، مغرب میں، تیونس میں، مصر میں، گلی گلی میں مزاروں کی پوجا اور پرستش ہو رہی ہے، اور ان کی ذلت و رسوائی کا یہی حال ہے کہ آج ان کو کوئی مکھی کی طرح بھی نہیں سمجھ رہا ہے۔ ایک مملکت سعودی عربیہ اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہے جو دولت توحید ہے، توحید و سنت کا ملک ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ اس ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور اس کے سربراہان، اس کے ذمہ دار کو اللہ تبارک تعالیٰ دن دونی رات چوگنی زندگی اور ترقی عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، آج جو دولت، آج جو نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، یہ اسی توحید کی بدولت ہے۔ اے میرے عزیزو، تم بھی توحید کی طرف پلٹو، ہمارے اپنے ملکوں میں بھی توحید لاؤ، تاکہ یہ نعمتیں، یہ خیرات جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر جو یہ کفار، یہ مشرکین کھا رہے ہیں، ہم غربت کی وجہ سے اپنے دیشوں اور اپنے ملکوں سے ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں جا کے محنت اور مزدوری کر رہے ہیں، اور اللہ کی ان نعمتوں پر یہ غیر لوگ قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی وہ طاقت و قوت عطا فرمائے کہ ہم توحید کے جھنڈے کو، سنت کے جھنڈے کو دنیا کے لے کر کھڑے ہوں، اور شرک کے جتنے مظاہر ہیں، چاہے یہ اسلام کے نام پر ہوں یا غیر اسلام کے نام پر ہوں، اللہ ہمیں وہ طاقت و قوت عطا فرمائے کہ ہم سب کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دیں، تاکہ صرف ایک منارہ نظر آئے، اور وہ منارہ کس کا ہو؟ عرش والے کا ہو، اس کے گھر کا ہو، اس کی مسجد کا ہو۔ دنیا کے کوئی منارے اس دنیا میں نظر اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے نبی سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو شرک جیسی غلاظت اور شرک جیسے بدترین جرم اور بدترین گناہ سے ہم سب کو بچنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو توحید و سنت کے جھنڈے کو لہرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہے، کوئی مسئلہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔
کھڑے ہی رہ جائیں گے، کوئی بات نہیں، مختصر سوالات ہوں، موضوع سے متعلق ہوں. ماشاءاللہ آپ لوگ ہمارے برادرم فاضل دوست جناب شیخ عنایت اللہ صاحب سنابلی کے درسوں سے ماشاءاللہ اتنے مستفید ہوئے کہ سوالات کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے. اللہ وہ بے شک یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے مکتب جالیات کے جتنے بھی متعاونین اور ہمارے برادرم فاضل دوست شیخ عنایت اللہ صاحب کو بھی، اور اسی طرح آپ حضرات کو بھی کہ اس چھوٹی سے بستی میں رہ کر آپ دین اسلام کی باتیں سننے سمجھنے کے لیے یہاں آئے. تو الحمدللہ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ماشاءاللہ تبارک اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا یہ محاضرہ، آج کا یہ خطاب آپ حضرات کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ گیا ہوگا. تو کچھ علم ملا ہے آپ کو، شرک کس کو کہتے ہیں، توحید کس کو کہتے ہیں، اور کس سے کیسے بچنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیں ایک دو سوالات ہیں تو وہ سوال اللہ جزائے خیر دے، کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں بے شک. ایک شخص قرآن کی آیت لکھ کر پانی کی بوتل میں ڈال کر اس پانی کو وہ تھوڑا تھوڑا پیتا ہے، کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے. کوئی حرج اس میں نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں دعا کیا کرتے تھے، کر دیتے تھے، یوں بھی تھوک، دعا کے ساتھ تھوک نہیں بلکہ تھوک نکلنی چاہیے، اس میں کر دیں تاکہ اس کو پی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن وہ دعا قرآن کریم کی ہو. اگر کسی نے اپنے خالہ کا دودھ پیا ہو تو اس دودھ کی کتنی مقدار ہوگی جس سے خالہ کی لڑکی سے وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے؟ اگر کسی نے اپنے خالہ کا دودھ پیا ہو تو اس دودھ کی کتنی مقدار ہوگی جس سے خالہ کی لڑکی سے وہ نکاح نہیں کر سکتا؟ اس دودھ کی مقدار تقریباً 5 دفعہ دودھ پیے وہ، ہے نا، 5 مسات ہے، 5 دفعہ وہ پیے دودھ. کوئی بچہ اگر اپنی خالہ کا دودھ 5 مرتبہ پیا ہے، یہ نہیں کہ ذرا سا پی لیا تو حرام ہوگی، نہیں، 5 مرتبہ. کتنے مرتبہ؟ 5 مرتبہ اس نے پیا ہو تو پھر اس خالہ کی بیٹی اس کی رضائی بہن کہلائے گی، اس سے نکاح حرام ہوگا. ٹھیک ہے؟ اچھا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ خالہ کی لڑکی یعنی خالہ کی نواسی سے نکاح درست ہے کہ نہیں؟ جب خالہ کی لڑکی سے نکاح درست ہے تو لڑکی کی لڑکی سے نکاح تو کیوں نہیں درست ہے؟ بے شک درست ہے. جب خالہ کی بیٹی آپ کے لیے حلال ہے تو بیٹی کی بیٹی بھی حلال ہے. یہ نہیں، اب یہاں پہ یہ آئے گا کہ یہ نہیں کہ آپ نواسی سے بھی شادی کریں نعوذ باللہ اور خالہ کی بیٹی سے بھی شادی، نہ، دونوں کو جمع نہیں کیا جائے گا. البتہ اگر خالہ کی بیٹی سے آپ نے نکاح کیا ہے تو نواسی حرام ہے، نواسی سے کیا ہے تو خالہ کی بیٹی حرام. غوث علی خواجہ وغیرہ ان کے لیے اگر ہم دعائیں مغفرت کریں تو کیا یہ شرک ہے؟ دیکھیں، غوث تو اللہ ہے، باقی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہرحال ان کے لیے تو ہم ہمیشہ دعائی کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ محاضرہ ہوگا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان ہوگی. دیکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں یا حضرت علی رضی، ان لوگوں نے شرک کا حکم نہیں دیا ہے. ان لوگوں نے شرک کا حکم، یہ تو شرک کو توڑنے والے لوگ تھے، شرک سے دور رہنے والے، تو ان کے لیے بے شک ہم مغفرت کی دعا کریں، لیکن ان سے مغفرت کی دعا نہ مانگیں تو کس سے مانگیں؟ جس سے انہوں نے مانگا، یعنی اللہ عز و جل سے. ٹھیک ہے؟ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ چلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کے اس قیمتی محاضرے پر، اور شرک و بدعات اور اس طرح سے عقیدے کے تعلق سے ان قیمتی باتوں پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو مزید اس سلسلے میں گفتگو کرنے اور لوگوں کو اس سلسلے میں اپنی تحقیقی معلومات سے آزمانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اعلان اور سن لیں آپ لوگ کہ کل بھی انشاءاللہ محاضرہ ہے، اور کل جو پروگرام ہے وہ ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، سیرت علی بن ابی طالب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مشہور صحابی ہیں اور خلیفہ رابع ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ان کی زندگی کے تعلق سے اور آپ کی سیرت کے تعلق سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. آپ لوگ حاضر ہوں اور فائدہ اٹھائیں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے.